علماء کرام و سامعین کرام و پردہ نشی خواتین اسلام، عزیز بچوں، خصوصیت کے ساتھ مسند علم و افتاح، مرکز فکر و قلم، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی ذاکر حسین نظامی صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ خطابت، خطیب ہندوستان، خطیب نوجوان حضرت علامہ و مولانا منور حسین صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله الأمين المدين المكين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بصر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبی با مدد بگرداب بالا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری جم نارے یا غوث اعظم بی زنم دمزا شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم بادِ توحید کے متوالو شمی نبوت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ معزز سامعین کرام، آج کیسا تاریخ زمانہ ہے، آج کیسا نازک دور ہے، ہر طرف اسلام و سنیت کو مٹانے کے لیے کیسی ناپاک سازشیں رچائی جا رہی ہیں، اسلام و سنیت کو مٹانے کے لیے دولت کے سمندر بہائے جا رہے ہیں کہ ہم دولت کے بلبوتے پر اسلام و سنیت کو مٹا دیں گے، اسلام و سنیت سے وابستہ رہنے والوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ ان کے لیے بہت زبردست گمان ہے کہ ہم امیر ہیں اور ہمارے پاس امیر نوازوں کا خزانہ ہے، لیکن محفوظ عالم پر نبی تمہیں مبارک بادی دے گا اس بات پر کہ تمہیں تمہارا امیر مبارک ہو، تمہیں تمہارا امیر نواز مبارک ہو، اور ہم سنیوں کو آج ہم جو کچھ ہے یہ سب صدقہ ہے ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا خواجہ
خواجہ غریب نواز نے رکوع کا شعور عطا فرمایا، خواجہ غریب نواز نے بغداد و کربلا اور مدینے کا والے کا بنا کر رکھا امام احمد رضا نے، مدینے والے کا عشق ہمارے سینوں میں روشن رکھا امام احمد رضا نے۔ اسی لیے آج خوش عقیدہ سنی مسلمان اپنے امام کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ دیکھیے ہم کسی چیز پہ ناز نہیں کرتے، ہم تو اپنی نسبتوں پہ ناز کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آقاؤں کی غلامی پہ ناز کیا کرتے ہیں۔ آپ نے تیز ہواؤں کو چلتے دیکھا ہوگا، آپ نے سخت طوفان کو چلتے دیکھا ہوگا، آپ نے سخت آندھی کو چلتے دیکھا ہوگا کہ جب طوفان سخت ہوتا ہے، آندھی تیز چلتی ہے تو شجار جھوٹنے لگتے ہیں، درخت ہلنے لگتے ہیں، ڈالیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتی ہیں، ہلکے پھلکے پتے ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں، ہوا اسے اپنی زور و طاقت پر اٹھاتی ہے، یہ ہوا ہے اور یہ نرم و نازک پتا ہے، ہوا اسے اڑائے اڑائے پھر رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ایک پتا اور ہے، ہوا آئی چلی گئی، پتا اپنی جگہ پہ محفوظ ہے، آندھی آئی چلی گئی، پتا اپنی جگہ پہ محفوظ ہے، طوفان آیا چلا گیا، پتا اپنی جگہ پہ محفوظ ہے۔ میں نے پوچھا اے پتا ذرا یہ تو بتا کہ وہ بھی تیرا بھائی ہے جو کہیں کوڑے کباڑ پہ نظر آ رہا ہے، وہ بھی تیرا بھائی ہے جو کہیں گندی نالیوں میں بہتا نظر آ رہا ہے۔ اس نرم و نازک چھوٹے سے پتے نے جواب دیا کہ محفوظ عالم پر نبی تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ بے سہارا ہے اس لیے اڑ رہا ہے، ارے مجھے دیکھو میں ہلکا ضرور ہوں مگر بھاری پتھر کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ اے سنی مسلمانوں ہم گنہگار ضرور ہیں مگر امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہیں، مہرارہ کے مشائخ کے دامن سے وابستہ ہے، خواجہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، کربلا کے تاجدار کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بے سہارے ہیں قیامت کے میدان میں وہ اڑتے نظر آئیں گے اور ہم تو سہارے والے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت آقا فرماتے ہیں کہ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت غوث اعظم کانفرنس حضرت علامہ مولانا محفوظ عالم صاحب قبلہ، خطیب و امام سرزمین ملکیہ کے سنی مسلمان، ملکیہ کے سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ اختیار کرو۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ کیا گالوں پر تھپڑ رسید کرنے کا نام توبہ ہے؟ کیا کانوں کا میٹھنے کا نام توبہ ہے؟ کیا دن اور رات استغفر اللہ پڑھنے کا نام توبہ ہے؟ ممبر رسول پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، حضرت سے پوچھ کے کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ کیا گالوں پر تھپڑ رسید کرنے کا نام توبہ ہے؟ کیا کانوں کو میٹھنے کا نام توبہ ہے؟ کیا دن اور رات استغفر اللہ پڑھنے کا نام توبہ ہے؟ تو حضرت بتائیں گے کہ اگر دل نادم نہیں ہے، دل شرمندہ نہیں ہے، دل جھکا ہوا نہیں ہے تو گالوں پر تھپڑ رسید کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پہلے دل کو نادم کرو، دل کو شرمندہ کرو، دل کو جھکاؤ، اس کے بعد توبہ کرو۔ اس کے بعد میں پھر عرض کروں گا کہ اگر اس کے باوجود آپ محبت رسول سے دور رہ کر توبہ کریں گے، آپ عشق رسول سے ہٹ کر توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام 350 سال تک توبہ کرتے رہے۔ شیخ الاطلاق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام 350 سال تک توبہ کرتے رہے مگر آپ کی توبہ قبول نہیں کی گئی، آپ کی توبہ مقبول نہیں کی گئی۔ تو پتہ چلا
چلا معلوم یوں ہوا کہ قبولیت عبادتوں سے نہیں ملا کرتی ہے، وہ کوئی اور نعمت ہے، وہ کوئی اور سرمایہ ہے۔ اب بات آ گئے تو سنتے چلیے، ایک غیر مسلم ہے، ایک کافر ہے، اگر اس نے چوراہے پر پیاسوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کر دیا اس کا یہ عمل اچھا ہے، اگر اس نے کسی غریب بچی کی شادی میں پیسہ دے دیا اس کا یہ عمل اچھا ہے، اگر اس نے غریبوں کو ٹھہرنے کے لیے فری میں مسافر خانہ بنا دیا اس کا یہ عمل اچھا ہے۔ لیکن آپ علماء کرام سے پوچھئے، آپ خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا منور حسین اشرفی سے پوچھئے، کیا وہ سچے عمل کی بنیاد پر وہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سچے عمل کی بنیاد پر وہ جنت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بتائیں گے کہ وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو پتا چلا، معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی اور نعمت درکار ہے۔ وہ کیا چاہیے؟ وہ ایمان کی دولت چاہیے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس سرمائے کو کہتے ہیں؟ ایمان کس دولت کو کہتے ہیں؟ ایمان کس نعمت کو کہتے ہیں؟ تو نبی کی محبت کو ایمان کہتے ہیں، نبی کی چاہت کو ایمان کہتے ہیں، نبی کے عشق کو ایمان کہتے ہیں، نبی کی غلامی کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت آقا فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ محفوظ عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ محفوظ عالم صاحب قبلہ، سرزمین ملکیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز سامعین اکرام، اعلیٰ حضرت آقا فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، قسم خدا کی مسلمانوں اسی چمکانے والے نبی نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے عمر کو فاروق اعظم بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے عثمان کو ذوالنورین بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے علی کو شیر خدا مشکل کشا بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے سید عبدالقادر کو غوث اعظم بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے معین الدین کو غریب نواز بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے مصطفیٰ رضا کو مفتی اعظم ہند بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے حبیب ملت کو مجاہد ملت بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے اختر رضا کو تاج الشریعہ بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا کر چمکایا، اور اسی چمکانے والے نبی نے علامہ رستم علی کو استاذ العلماء بنا کر چمکایا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ معزز سامعین اکرام، تو بات یہ چل رہی ہے کہ حضرت سیدنا علیہ السلام 350 سال تک توبہ کرتے رہے، مگر آپ کی توبہ قبول نہیں کی گئی، آپ کی توبہ مقبول نہیں کی گئی۔ شیخ الاطلاق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے ہمارے نبی کو اپنا وسیلہ بنایا فوراً وہ توبہ قبول کر لی جاتی ہے، وہ توبہ مقبول کر لی جاتی ہے۔ اب راتیں نہ گزرتی ہے، اب دن نہ گزرتا ہے، اب گھنٹے نہ گزرتے ہیں، فوراً توبہ قبول کر لی جاتی ہے، توبہ مقبول کر لی جاتی ہے۔ اسی لیے تو ولی ابن ولی، مجدد ابن مجدد، حضور مفتی اعظم الشاہ مصطفیٰ رضا یوں فرماتے ہیں کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، اور چھت پر چڑھ سکتا نہیں کوئی، زینہ چھوڑ کر خدا تک جا سکتا نہیں کوئی، مدینہ چھوڑ کر چھت پر جانا ہے تو زینے کا سہارا چاہیے، اور خدا تک جانا ہے تو مدینے کا سہارا چاہیے۔ حضرات محترم، ممبر رسول پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، حضرت بھی خطاب فرمائیں گے، اور ایک پیر طریقت اور بھی تشریف فرما ہے جسے آپ اور ہم بلبل بہار حضرت علامہ و مولانا مجیب الرحمان کے نام سے جانتے اور پہچانتے اور مانتے ہیں۔ ان کی بھی چند ہی
لمحوں میں حضرت کی آمد ہے. میں اپنی گفتگو کو اسی جگہ پر ختم کرتا ہوں. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہمارے کہنے میں آپ حضرات کے سننے میں اگر کسی قسم کی غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالی اس غلطی کو معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.